السلام علیکم. سو ہیئر از دا سیکنڈ ایپیسوڈ آف بنجارے. آئی نو بہت ٹائم بعد پوسٹ کر رہی ہوں بٹ کچھ مصروفیات تھی. سو ہیئر وی اسٹارٹ. السلام علیکم داجی. میر جازم نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا. وعلیکم السلام میرے بچے, جیتے رہو خوش رہو. داجی نے ناشتہ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس نوجوان کو دیکھا. ہیزل ہنی آنکھیں, لمبا قد, کسرتی جسم کے ساتھ مہنگے سوٹ میں ملبوس وہ کوئی شہزادہ ہی معلوم ہوتا تھا. السلام علیکم داجی, سارا نے مدھم آواز میں کہا اور بیٹھ گئی. نسوانی آواز پر جازم نے چونک کر دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک دم تپش کا تاثر ابھرا, ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ ابھری. گرین اور بلو کنٹراسٹ کی شرٹ ٹراؤزر پہنے, بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستی, لبوں سے جوس کا گلاس لگائے وہ ایک مجسمے کی مانند خوبصورت لگ رہی تھی. وہ مسلسل ٹک باندھے اسے دیکھے گیا کہ موبائل کی میسج ٹون پر اس کی جانب متوجہ ہوا اور مسکراتے ہوئے اس سے نظریں ہٹائیں. میسج کا جواب ٹائپ کر ہی رہا تھا کہ داجی اٹھ کر کمرے میں جاتے ہوئے کہنے لگے کہ اچھا بیٹا, میرا تو ہو گیا, میں تو کمرے میں جا رہا ہوں. کیسی ہو ڈیئر کزن؟ جازم نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. ٹھیک ہوں لالا, آپ سناؤ؟ سارا نے اپنے بیان میں کہتے ہوئے پراسرار مسکراہٹ سجائے ٹوسٹ اٹھاتے کہا. لیکن اگر جازم کی جانب دیکھ لیتی تو ٹھٹک ضرور جاتی. جازم نے منہ ایسا بنایا جیسے منہ میں کڑوا بادام رکھ دیا ہو. لالا کہنا ضروری تو نہیں؟ جازم نے نرم لہجے میں پرتپش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. سارا نے چونک کر آنکھیں اٹھائیں. گرے آنکھیں جن میں حیرت تھی, ہیزل ہنی آنکھوں سے ٹکرائیں جن میں نرمی اور شدت بیک وقت تھی. سارا نے انکار بھرا اور دوبارہ نظر ناشتے پر ٹکا دی. وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی وہ پیغام جو جازم کی نگاہیں اسے دے رہی تھی. ہائی بڈی. یوشے ڈائننگ ایریا میں داخل ہوتے ہوئے جازم کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہلکی سی تبکی ماری. کیسی ہو گڑیا؟ وہ بیٹھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں پوچھتے ہوئے چائے نکالنے لگا. ٹھیک ہو لالا, آپ بتائیں کب آئے؟ اتنے دنوں بعد نظر آ رہے ہیں. سارا نے گفتگو میں دلچسپی لی. بس گڑیا, کچھ مصروفیات تھی. یوشے نے عام سے لہجے میں کہا. ہاں یہی نہیں تھا جناب, باقی میں تو کٹورا لے کر دروازے پر بیٹھا ہوتا ہوں. میں تو ہر وقت نظروں میں ہی ہوتا ہوں. جازم نے جل کر سوچا. میری شہزادی کہاں ہے؟ یوشے نے سر اٹھا کر پوچھا. میں بلاتی ہوں. سارا جیسے ہی اٹھی تو سب کو نیچے آتے ہوئے دیکھا. یوشے کی نظر اس بلو آنکھوں والی دوشیزہ سے ٹکرائی تو اس نے ہڑبڑا کر نگاہیں پھیری. ادھر آؤ میری گڑیا, میرے ساتھ بیٹھو. یوشے نے کسوہ کو اپنے پاس بلایا اور ساتھ ہی کرسی کھینچ کر بٹھایا. یوشے کے سامنے آبش بھی آ کر بیٹھی. بالوں کی چوٹیاں کی اطراف سے کچھ لٹیں اس کے گالوں کو بوسے دے رہی تھیں. یوشے کے دل میں ایک دم ان لٹوں سے حسد ابھرا. وہ اسے اپنا رقیب لگنے لگی تھیں. یوشے نے نظروں کا زاویہ پھیرا اور کھانے کی طرف نظریں کیں. آئس کہاں ہے؟ یوشے نے ایک دم پوچھا تو پلوشا کے دل بے اختیار دھڑکا. وہ کھانا کھاتے ہوئے بے اختیار کچھ پھنس جانے پر کھانسی. سارا نے جلدی سے پانی دیا. کیا ہو گیا بھابھی, ابھی تو لالا کا صرف نام ہی لیا ہے, وہ سامنے آ گئے تو بے ہوش نہ ہو جانا. سارا نے شرارتی انداز میں کہا تو پلوشا نے اپنے چہرے سے دھواں اٹھتا محسوس کیا. ڈر کر اطراف میں دیکھا تو شکر تھا کہ کوئی متوجہ نہ تھا. پلوشا نے سارا کو کونی ماری اور آنکھوں سے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا. وہ ہنستی ہوئی بیٹھی ہی تھی کہ اسے اپنے عقب سے آواز آئی. ڈیئر کزن, جب کبھی آپ کے سامنے آپ کے سر کے سائیں کا ذکر آئے گا تو آپ کے چہرے پر بھی اسی طرح کے کوثر خزاں کے رنگ بکھریں گے. جازم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اسے خود میں ایک ٹھنڈی لہر گزرتی محسوس ہوئی. گھبرا کر دیکھا تو اس کی سرخ آنکھوں سے نظریں ٹکرائیں. جازم نے اس پر ایک مسکراتی نگاہ ڈالی اور باہر کی جانب بڑھ گیا. کسوا صحیح سے کھاؤ, یوشے نے اسے ٹوکا جو کب سے نہ جانے پلیٹ میں چمچ ہلاتی کھانے سے زیادہ کھیلنے میں مصروف تھی. جی لالا, اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سمیت کہا. ہاں کسوا, میں دیکھ رہی ہوں تم ٹھیک سے کھاتی نہیں ہو. سمجھائیں اسے, آبش نے خفگی سے کہا. لالا کہاں سے لگتا ہوں میں تمہارا؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا. آواز اتنی آہستہ تھی کہ کسوا اور آبش تک ہی جا سکے. کسوا نے حیرانگی سے اپنی کالی گہری آنکھوں والے بھائی کی آنکھوں میں دیکھا. ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ یوشے نے کسی لڑکی کے حوالے سے ایسے الفاظ ادا کیے تھے. اور آبش, اس کا تو حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. کسوا نے مسکرا کر نظریں دوبارہ کھانے پر کیں. آبش ابھی تک سکتے میں بیٹھی تھی کہ ایک دم یوشے اپنی جگہ سے اٹھا اور بھائی کی جانب بڑھ گیا. اف خدایا, اتنی بے اختیاری! کار میں بیٹھتے ہوئے سر اسٹیئرنگ وہیل سے ٹکرایا اور دل کے مقام پر ہاتھ رکھا جو گویا دھڑک دھڑک کر قیامت برپا کر رہا تھا. اف اللہ, صبر دے مجھے اسے جھیلنے کے لیے, اور اس کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ عطا کر.
پر ڈال دی۔ دوسری طرف وہ سب بھی ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ بڑی امی شکر ہے آپ آ گئیں۔ کسوہ جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی تو وہاں سغرا بی بی کو دیکھ کر بے اختیار شکر کیا۔ اور پھپھو وہ نہیں آئیں کیا ابھی تک؟ کب آئیں گی وہ؟ کسوہ نے ایک ساتھ بہت سارے سوال کیے۔ ارے میرے بچے سانس تو لو، وہ بھی آ جائیں گی، کل ولیمہ ہے پھر، سغرا بیگم نے کسوہ کو پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اور جہاں تک بات ہے میری تو میں ابھی 15 سے 20 منٹ پہلے ہی پہنچی ہوں، سغرا بیگم نے اسے بتایا اور ساتھ ہی ٹرے میں چیزیں سیٹ کرنے لگیں۔ اچھا نا بڑی امی، میری یونی میں 3 دن بعد پارٹی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم شاپنگ پر جائیں گے؟ کسوہ نے پہلی بات منہ بنا کر مگر دوسری بات پرشوق لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر سغرا بیگم مسکرا دیں۔ ہاں کیوں نہیں، بالکل جائیں گے، لیکن پہلے یہ ٹرے عرش کے کمرے میں دے کر آؤ، جاؤ۔ سغرا بیگم نے اس کے ہاتھ میں ٹرے پکڑائی۔ میں؟ کسوہ نے حیرت سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ کیا میں؟ ہاں تم، اب جاؤ، پہلے ہی 12:30 ہو رہے ہیں اور لیٹ ہوئے نا تو تمہیں بھی میرے بیٹے کا پتہ ہے، وہ بہت چال بچا دے گا، سغرا بیگم نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ کسوہ نے دھوپ نکل کر پہلے ڈش کو دیکھا اور پھر سیڑھیوں پر موجود اس کمرے کو، یعنی آج صبح صبح ہی بیزتی کی ڈوز لینی تھی۔ چلو کوئی نہیں، آج مضبوط بن کر جاؤں گی، کب تک چلے گا ایسے؟ دل میں 100 خیالات سے لڑتے اس نے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے۔ چل کسوہ، آج ہو ہی جائے پھر سوال اور جواب، دل میں سوچ۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا اور سامنے خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ اف اللہ! اندر آئی تو لگا کہ دنیا سے الگ کسی اور دنیا میں آ گئی ہو۔ پوری حویلی میں اور بھی کمرے تھے مگر ایسا کوئی نہ تھا۔ فانوس، قالین، پردے، بیڈ، سب کچھ مختلف ممالک سے لایا گیا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ وجود واش روم میں ہے اور پانی گرنے کی آواز سے ظاہر تھا کہ وہ شاور لے رہا تھا۔ کسوہ نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور سائڈ ٹیبل پر ناشتہ رکھا۔ اب وہ امی عرش کے ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑی تھی۔ وہاں مختلف برانڈ کے پرفیوم موجود تھے۔ اس نے ان میں سے ایک اٹھایا اور اسے ناک کے قریب لا کر اس کی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ ہاں یہ وہی مہک تھی جو میر عرش کے آنے سے پہلے اس کے آنے کی خبر دیتی تھی۔ یار اگر تم کسی کو چاہتے ہو نا تو اسے بتا دیتے ہیں اور پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آبش کے 1.5 سال پہلے کے الفاظ کانوں میں گونجے۔ اللہ نے آج اگر یہ بات اس کے ذہن میں ڈالی تھی تو کسی سوچ سے ڈالی تھی۔ اس نے وہ پرفیوم خود پر اسپرے کیا۔ پورے کمرے میں پرفیوم کی مہک پھیل چکی تھی۔ وہ ابھی اسی طلسمی کیفیت میں تھی کہ یک دم دروازہ کھلا اور وہ دشمن جانب گدار ہوا۔ اپنے سامنے اس صنف نازک کو دیکھ کر عرش کو حیرت تو ہوئی، لیکن اس حیرت کو چہرے تک لانے کی زحمت اس نے نہ کی۔ ایک دم اپنے فیورٹ پرفیوم کی خوشبو ناک سے ٹکرائی تو نظر بے ساختہ کسوہ پر گئی۔ اسکن اور میرون ٹراؤزر شرٹ میں اسکن ہے، دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، بالوں کا رف سا جوڑا کیے، اطراف سے نکلتی زلفیں جو اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئی تھی، اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص پیش کرتی آنکھوں سے میر عرش کی نظریں اس کے ہاتھوں میں موجود اپنے پرفیوم کی بوتل پر گئی۔ ایک الگ احساس اس کی رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ نازک وجود اس کی خوشبو میں اپنی شناخت ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی عرش کی آنکھیں خمار کی سرخی سے سرخ ہوئیں۔ اس کے دل نے آج الگ ہی لے پر دھڑک کر کسوہ کو دیکھا تھا۔ آج دوسری مرتبہ ہوا تھا کہ کسوہ میر عرش کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پہلی مرتبہ عرش نے اسے پوری طرح ذلیل کر کے نکال دیا تھا اور دوسری بار اب اس کے دل نے صدا دی تھی کہ اسے یہیں لے آئے، اس کمرے میں ہمیشہ کے لیے، لیکن دماغ نے فوراً نفی کی۔ کسوہ بہت دیر سے اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اوپر سے ان میں دوڑتی سرخی، کسوہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے تھے کہ اب تو شاور پکی تھی، تبھی اس کے ہاتھوں سے وہ پرفیوم گرا اور ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ صرف پرفیوم نہیں گرا تھا، ساتھ کسوہ میر حسن کا دل بھی گرا تھا اور اس کی دھڑکن رک گئی تھی میر عرش کے خوف سے۔ دوسری طرف میر عرش بھی حیران تھا۔ آج اسے غصہ نہیں آیا تھا بلکہ اس نازک وجود کا خود سے ڈرنا اسے برا لگا۔ کسوہ نے آنکھیں کھول کر میر عرش کو دیکھا تو اسے اب بھی خود کو دیکھتے پایا۔ دھڑکن جو رک گئی تھی اب فل سپیڈ میں چلی۔ کسوہ اس سے پہلے کہ تجھے کچا ہی کھا جائے اور ابھی زد کر کے دفع ہو جانے کا بولے، خود ہی نکل لے، دل میں سوچتی قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ وہ بڑی امی نے ناشتہ بھیجا تھا، وہاں رکھ دیا ہے اور یہ میں نے نہیں توڑا، پتہ نہیں خود ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ حواس پختہ آواز میں تیز تیز بول کر دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے کہ باہر جاتی میر عرش کے الفاظ کانوں میں گونجے، پتہ ہے کسوہ، ایک عورت کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کو بھی شیشے میں اتار سکتی ہے، اور پتہ ہے ایک مرد کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے وہی شیشے میں بند ہو جاتا ہے۔ میر عرش نے جھک کر کرچیاں اٹھاتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا۔ اس کی ٹھہری ہوئی آواز سن کر کسوہ کو کچھ حوصلہ ہوا، ورنہ امیر کسوہ کو لگا تھا میر عرش ساری بوتلیں اس کے سر پر پھوڑ دے گا۔ عرش، کسوہ نے مدھم آواز میں کہا۔ عرش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا لیکن عرش کی طرف اس کی پشت تھی۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگر تمہیں محبت ہو تو اسے بتا دینا چاہیے۔ وہ خاموش ہوئی۔ تو؟ میر عرش نے اس کی خاموشی پر مزید پوچھا۔ تو یہ کہ 2 سال ذلیل ہونے کے باوجود، اپنی عزت نفس کو کچل دینے کے باوجود، آپ سے نفرت کرنے پر خود کو مجبور نہ کر سکی۔ عرش، کسوہ نے نم لہجے میں کہا۔ اچھا، ایک بات بتاؤں تمہیں کسوہ؟
جیسے ہی وہ خاموش ہوئی تو عرش نے بڑے حوصلے سے خود کو یہ کہنے کے لیے تیار کیا، میں نے تم جیسی بد کردار لڑکی بھی آج تک نہیں دیکھی۔ میرش نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ نفرت و بدلے کی آگ نے فوراً دل میں جاگی، محبت کو سلایا تھا۔ کسوہ نے جھٹکے سے پلٹ کے میرش کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ظالم اپنے لفظوں سے روح کو زخم زخم کر دینے والا، اس کے بالکل پیچھے آنکھوں میں جما دینے والا تاثر لیے کھڑا تھا۔ کسوہ کچھ بھی توقع کر سکتی تھی میرش سے، مگر یہ الفاظ، اتنے گھٹیا الفاظ کی توقع کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں ہر جذبات سے آری تھیں، اور پھر ایک دم اس کی آنکھوں میں ایک تاثر ابھرا۔ سو گائز، اٹ واز دی ایپیسوڈ، اور پلیز لائک کرو، شیئر کرو اور کمنٹ کرو۔ اوکے، تھینک یو، بائے بائے، اللہ حافظ۔